دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ ان کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دہیج میں کیا سامان دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولیمہ کس طرح سے دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد شیئر بھی کریں گے۔ نہ جانے آپ کا ایک شیئر کرنا کس باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے اور وہ شریعت کے حساب سے کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرے یا کوئی اپنے بیٹے کا نکاح شریعت کے بطور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیج میں کیا سامان دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ولیمہ کس طرح سے دیا تھا۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیج میں سود کی 2 پرانی چادریں، ایک لحاف، ایک گدا اصلی چھال سے بھرا ہوا، ایک تکیہ کپڑوں کا جس میں کھجوروں کی شاخوں سے بھرا ہوا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ، ایک مٹی کا گھڑا اور مشک پانی پینے کے لیے، ایک چکی، ایک چرپائی، 2 بازو بند چاندی کے، ایک مسواک۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ الاسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دہیج میں دی تھی۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہم مسلمانوں نے نکاح کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ نہ جانے کتنے غریب کی بیٹیاں ابھی تک اپنے باپ کے گھر اس لیے کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ دہیج دے سکے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوروں پر نکاح ہو جایا کرتا تھا اور چند مہر کے اوپر بھی نکاح ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ بعض تو ایسے نکاح ہوئے ہیں کہ رات میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن صبح کو پتہ چلتا تھا کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ کسی نے غریب کی بیٹی کو دیکھا اور اس کی مجبوری سنی اور اس سے نکاح کر لیا، لیکن آج یہ چیز بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہیج کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ لین دین دینا دلانا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا ہے، پھر لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اس دکھاوے سے بچو اور برادری کے جمع کرنے سے باز آ جاؤ۔ اسی نے لڑکے لڑکی کی شادی کو مصیبت بنا دیا ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کو بچاؤ اور ان تماشوں سے بچو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اور دوستو، بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنا ولیمہ لوگوں کو کھلایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ یہ تھا کہ قریب 3.5 سیر جو کہ آٹے کی روٹیاں، کھجوروں سے میٹھا کیا ہوا ملیدہ، بس وہی دوستوں کو ایک ایک لقمہ کھلا دیا۔ نہ اپنے ولیمہ کرنے کے لیے قرض لیا اور نہ طاقت سے زیادہ خرچ کیا، نہ نام کرنا چاہا، نہ خرچ نہ بڑھایا۔ بس سنت کے موافق ولیمہ یہ ہے کہ بغیر بناوٹ اور دکھلاوے کے اپنی طاقت کے گنجائش کے موافق کھانا دانا کرنا درست ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، یہ چند چیزیں تھیں کہ اگر ہم بھی شریعت کے طور طریقے سے اپنے نکاح کو لین دین کو کریں گے تو یہ چیز بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو۔ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، آج کے زمانے میں زنا کرنا آسان ہے اور نکاح کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ جہاں زنا کے لیے 1000-1500 کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، وہیں نکاح کرنے کے لیے 10-15 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے آج زنا عام ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے۔ بات غلط ہے لیکن سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اور دوستو، کہیں نہ کہیں اس کی شروعات کسی امیر سے ہی شروع ہوئی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا جب نکاح کیا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر نہیں بلاؤں گا تو سوسائٹی میں اور لوگوں میں میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ مجھے طعنہ ماریں گے کہ تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے لیکن ہمارے کھلانے دھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دکھاوے کے چکر میں نہ جانے کتنے غریب لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، کتنے باپ نے خودکشی کر لی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں نے خود کو پھانسی لگا لی ہے۔ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے شریعت کے طور طریقے کو چھوڑ کر جب معاشرے کے طریقوں کو اپنایا تو مصیبت کا اور جان لینے کا باعث بن گیا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم سب اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے سے گزاریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔